جی بالکل، اس وقت اڈیا جیل داغل ناکے پہ موجود ہیں اور نام لسٹ میں ہونے کے باوجود برسر گور صاحب ایک بار پھر روک لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو کیا دیکھتے ہیں اس کو سولوشن کیا ہے؟ روک لینا، ملاقاتیں روک دینا؟ بہنوں کو آپ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں کم سے کم کرائی جائیں، تو کیا کہیں گے؟ نہیں، میں تو یہ کہوں گا، دیکھو اب بہت عرصہ ہو گیا، بس ہونا چاہیے، ابھی بہنوں کی ملاقات ہونے چاہیے، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہونے چاہیے، وکلاء کی ملاقات ہونی چاہیے۔ جب ملاقاتیں ہوگی تو اچھی خبریں آئے گی، بار بار ملاقاتیں ہوگی تو خان صاحب کے طرف سے لوگوں میں تشویش نہیں ہوگا، حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہاں جو اتنے لوگ آ جاتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ نہیں آئے، کے پی کے سے آئے، آزاد کشمیر سے آئے ہیں، گلگت بلتستان سے آئے ہیں، آپ کے سامنے کراچی سے لوگ آئے ہیں، بلوچستان سے لوگ آئے ہیں۔ پھر یہ لوگ نہیں آئیں گے جب ان کو پتہ ہوگا، ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے تو نہیں ملنا، بٹ وہ آنا چاہ رہے ہیں کہ جی پتہ تو کرے کہ خان صاحب کی اس وقت کس حالت میں ہے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، ملاقاتیں ہونے چاہیے، اس پہ عدالتوں کے احکامات ہیں، عدالتوں کے احکامات کی امپلیمنٹیشن ہونے چاہیے۔ 3 ممبر بنچ کا آرڈر ہے، یہ رولز کے مطابق ہے، یہ ہمارے ایس او پی کے مطابق، ہمارا ایک باقاعدہ ایک قسم کا معاہدہ ہوا تھا جیل انتظامیہ کے ساتھ کہ ان کو نہیں روکا جائے گا۔ اب جو لوگ ان کو روکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو صحیح ایڈوائس نہیں ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اس میں عوام میں بڑی بے چینی بڑھ رہی ہے، تشویش بڑھ رہا ہے، اس میں نفرت کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ملک کا نقصان ہو جائے گا۔ گور صاحب، ہمیشہ قانون اور آئین کی آپ نے بات کی ہے، ہمیشہ جب بھی حکومتی لیول پہ آپ نے کہا مذاکرات ہوں یا جیسے بھی معاملہ سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے، 12 ابھی بھی آپ نے یہی کہا کہ معاملہ جو ہے وہ عوام جو چاہتی ہے کم سے کم وہ ہونا چاہیے، اب اس چیز کو رک جانا چاہیے، تو یہ کیسے دیکھو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پورا ملک اس وقت یہی سمجھ رہا ہے کہ ملک اس وقت کرائسس میں ہے، عوام تشویش میں ہے، کہ کوئی بہتری کی سلوشن ہونے چاہیے۔ خان صاحب کے 2 سال سے زیادہ ہو گئے اور ہم سارے یہی سمجھتے ہیں، عوام یہی سمجھتی ہے کہ وہ ناحق جیل میں ہیں، وہ سیاسی طور پر بنائے گئے کیسز کی بنیاد پر جیل میں ہیں، اب اس میں کوئی راہ نکلنا چاہیے۔ میں نے تو اپنی تجویزیں جو دینی تھی وہ آل پارٹی یا نیشنل کانفرنس میں دے چکا ہوں۔ ابھی یہ مینڈیٹ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے کہ وہ آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ آج وزیر اعظم نے بھی کچھ سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ علامہ راجہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب غور کریں گے، اور جو بھی ان کی طرف سے احکامات آئیں گے پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی، اور عوام بھی اب چاہتی ہے کہ حل کی طرف جائے، وہ حل جیسے بھی ہو، چاہے وہ مذاکرات سے ہو، چاہے وہ تحریک سے ہو، لیکن جو بھی حل ہو، کوئی حل نکلنا چاہیے، وہ جس طریقے سے بھی ہو۔ لاسٹلی 2 چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایک تو مذاکرات کی باتیں آپ نے جیسے کلیئر کر دی ہیں، دوسری طرف جو احتجاج کی کال ہوتی ہے، آپ کی پارٹی کے اندر سے ایک طرف سے احتجاج کے لیے لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں احتجاج ہو، لیکن اس پر حکومت نے جیسا کہا ہے اگر ڈیفرنٹ احتجاج ہوگا تو اگلا جو رسپانس ہوگا وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا اس بار۔ اور دوسری طرف کیونکہ ظاہری بات ہے احتجاج کی زیادہ تر کے پی کے میں یہ جو ہے وہ خبر جو ہے گردش کر رہی ہے، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں، دیکھو 2 قسم کی چیزیں ہیں، مذاکرات آل ٹوگیدر ایک الگ ایشو ہے، اور جہاں تک تحریک ہے تو تحریک میں پروٹیسٹ کی کال ابھی نہیں دی گئی کہ کس تاریخ کو پروٹیسٹ ہوگا اور کس تاریخ کو لوگ نکلیں گے، کہاں جائیں گے، اور کس قسم کا پروٹیسٹ ہوگا، کہاں جلسہ، کہاں جلوس ہوگا۔ تیاریوں کا ضرور کہا گیا، اور تیاری میرے خیال ہے کے پی کے حکومت نے شروع کی، اور عوام بھی ہر وقت تیار ہے، جب بھی لیڈرشپ یا علامہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب آرڈر کریں گے اس طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ عوام تو یہی چاہ رہی ہے کہ عرصہ بہت ہو گیا، اب یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے، اور کس طریقے سے ختم ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اختتام جو ہو وہ غلط انداز میں ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے انداز میں ہو کہ معاملات اور بگڑ جائیں، ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دیوار میں لگانا ہے تو کیا دیوار میں چن دیا جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہے ان کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اپنے عوام کو لوگ دیوار تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی عوام کی آواز کو سنیں۔ اس وقت خلق خدا بول رہی ہے، خان غلط جیل میں ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ ان کی بہنوں کو، بیوی کی، بشرا بیوی کی فیملی کو ملاقات نہ کرانا غلط ہے، یہ غیر انسانی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں الٹا پھر آپ ان کو نام ہی ملنے دیں، پھر آپ ان کو پہ واٹر کینن کا استعمال کریں، پھر ان پہ پرچے بھی کریں، تو دس از وے ٹو مچ۔ اور اگر ہماری تحریک چلی، جب لوگ آئیں گے تو یہ ایک چیز آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، وہ سارے نہتے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ ان کے پاس ڈنڈا ہوگا، نہ اسلحہ ہوگا، نہ کوئی چیز ہوگا۔ عوام نکلتی ہے، حلق خدا نکلتی ہے تو اپنے حقوق کے لیے جاتے ہیں نا۔ دیکھو نا، لیڈران جو ہے وہ ممبران وہ پارلیمنٹ میں وہ کرتے احتجاج کرتے ہیں، سرکاری افسران دفتروں میں کرتے ہیں، عوام روڈوں سڑکوں پہ، یہ تو لوگوں کا رائٹ ہے، یہ تو پورے دنیا میں ہے۔ ہمارے پاس تو یہاں تک تحریک چلاتے ہوئے ہمیں تو اتنی اجازت نہیں ملی، جب میلاد النبی کے لیے نکلے اجازت نہیں ملی، 23 مارچ کے لیے نکلے اجازت نہیں ملی، 14 اگست کے لیے نکلیں وہ اجازت نہیں ملی، جھنڈا دے کر
کے وہ بھاگ جاتے. کیا ہوا تھا یہ دیکھو نا, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہونا چاہیے, جبکہ اسپیشلی میں کہوں گا کہ مئی 2025 کے بعد ختم ہونا چاہیے. ہم نے ایک بہت بڑا ثبوت دیا ہے اور ہم آئندہ بھی دیں گے کہ ہم فوج کے ساتھ تھے, ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہم فوج کے ساتھ رہیں گے جب بھی پاکستان کی کال آئے گی. یہ ہماری فوج ہے, اور خان صاحب نے کہا فوج ہماری, پاکستان ہمارا. علیمہ خان کے بیان پہ کیا کہیں گے, کیونکہ انہوں نے جو واضح کیا کہ پارٹی کے اندر سے ہی کہا ہے کہ جو پارٹی کے لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ خان کے ساتھ ہی نہیں. دیکھو میں کہہ رہا ہوں, میرا تو کیا, ہم تو خان ہمارا انٹروڈکشن ہے, ان کے ساتھ ہونے کی کیا بات ہے. وہ یہ پورا ملک خان صاحب کے ساتھ ہے, لیکن فیملی کی باتوں پہ میں نے کبھی پبلک میں کمنٹ نہیں کیا. البتہ یہ ان کی رائے ہے اور جیسے بھی کہتی ہیں, لیکن میرا مینڈیٹ نہیں ہے مذاکرات. میں نے تو بڑا عرصہ سے کہا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے جو ہدایات آئی ہے وہ اس کے ساتھ ہے, محمود خان اچکزئی. لیکن اپنے طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کیا, یہ پورا ملک میرا خیال ہے آخری دن تک خان صاحب کے ساتھ تھے بھی اور رہیں گے بھی. بہت شکریہ غوث صاحب.